مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، آج کے اس مبارک اور مقدس یوم جمعہ کے موقع پر مساجد کی تعمیر اور اس میں حصہ لینے والوں کے لیے کتنی فضیلتیں اور کتنے اجر کی بشارتیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرمائی ہے، اس کا آج ہم ذکر کریں گے۔ اور اس عنوان کو لینے کا کیا مقصد ہے، انشاءاللہ میں اس کو آخر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ یاد رکھیں، مساجد کی تعمیر کرنا یہ دین اسلام میں ایک بہت ضروری اور نہایت ہی بہترین عمل ہے، اور اس کی تعمیر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت پسند ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کیے، تو جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں پہنچے تو سب سے پہلا کام جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ آپ کو اگر میں سیرت کے واقعات سناؤں تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سارا راستہ تھا، وہ سارے راستے کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام طے فرماتے ہوئے قباء کے نام کے مقام پر پہنچے۔ قباء کے مقام پر آپ نے وہاں غالباً حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے مکان پر آپ نے قیام فرمایا۔ وہیں پر انہی کی زمین پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنی۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بعض روایت کے مطابق 14 دن یا بعض کے مطابق 4 دن اس مقام پر قیام فرما رہے۔ وہاں سے نکل کر آپ مدینہ کی بستی میں تشریف لائے، اور جب مدینہ کی بستی میں تشریف لائے تو وہاں بھی سب سے پہلا جو کام نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجد کی تعمیر کتنی پسند تھی۔ پہلے آپ اپنا گھر نہیں تیار فرماتے، اپنے گھر کی فکر نہیں کرتے، فکر کرتے ہیں تو مسجد کی تعمیر کی۔ وہ واقعہ بارہا ہم نے سنا ہوگا، اور جو حضرات سیرت کے درس کو تسلسل کے ساتھ سن رہے ہیں، گزشتہ 2 ہفتے پہلے شاید اس میں یہ واقعہ ذکر بھی ہوا، تو میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ نہیں سناؤں گا۔ لیکن جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ کی بستی میں آئے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی، تمام صحابہ کرام کا یہ کہنا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آرزو تھی، تمنا تھی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے گھر میں قیام فرما ہو۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ میری اونٹنی اللہ کے حکم پر معمور ہے، یہ جس کے گھر کے سامنے رکے گی میں وہیں پر قیام کروں گا۔ تو وہ اونٹنی جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے رکتی ہے، اور جیسے ہی رکتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری نبی پاک کے سامان کو لے کر اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی اور صحابی وہ سامان نہ لے جا پائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو وہ شرف ملا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کے گھر میں قیام فرما ہوئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نبی پاک کی اونٹنی کو پکڑنا چاہتے تھے، نبی پاک نے پھر فرمایا کہ چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم پر معمور ہے۔ تو وہ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے ہی ایک خالی جگہ تھی، جہاں حضرت عمرو بن عوف غالباً ان کے قبیلے والوں کی کھجوریں سکھائی جاتی تھی، اس جگہ پر جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ تو مدینے کے 2 بچے تھے، یتیم تھے، ایک کا نام سہل، ایک کا نام سہیل آتا ہے، وہ ان دونوں کی زمین تھی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے یہ زمین چاہیے، میں اس پر اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ابھی مدینے میں آئے ہیں، اور صحابہ کرام کا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا اندازہ اس سے کرے، اور صحابہ کرام کا جذبہ دیکھے آپ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا۔ ابھی چھوٹی عمر کے وہ بچے ہیں، یتیم ہے، اسی سے ان کا گزارا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تم اس کی قیمت بتاؤ، ہم تمہیں اس کی قیمت ادا کریں گے اور یہ زمین تم سے خرید لیں گے۔ تو وہ بچے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام پر اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، یہ زمین ہم آپ کو ایسے ہی دے دیتے ہیں، ہم آپ سے اس کی کوئی اجرت نہیں لیں گے، ہم اس کی اجرت اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے لیں گے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سنا تو نبی پاک نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، لیکن کہا کہ آپ کی عمریں زیادہ نہیں ہیں، آپ اس سے پیسے لے۔ نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے ابو بکر،
اس جگہ کے پیسے ادا کرو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کے پیسے ادا کیے اور اس مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اچھا، اب یہ دیکھیں مسجد قباء کی بھی تعمیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے انہی ایام میں کی، اور مسجد نبوی کی تعمیر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اپنے ہاتھوں سے کی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روایتوں میں آتا ہے کہ خود وزنی پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور تعمیر میں آپ شامل کرتے جاتے۔ صحابہ کرام راستے میں پوچھتے یا رسول اللہ آپ اتنا وزن کیوں اٹھا رہے ہیں، آپ وہ ہم کو دے دیجئے ہم لے کر جائیں گے۔ تو صحابہ کی دلجوئی کرتے ہوئے، صحابہ کرام کے دل کو نہ توڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو ان کو دے دیتے، لیکن پھر وہاں پر جاتے جہاں پتھر رکھے ہوئے ہیں، پھر پتھروں کو اٹھا کر لاتے اور تعمیر میں شامل کرتے جاتے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تھا۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تعمیر کر رہے تھے مسجد قباء کی اور مسجد نبوی کی، روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اشعار پڑھا کرتے تھے جس میں صحابہ کرام کو جوش اور جذبہ دلایا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے مشہور اشعار ہے کہ افلح من یعالج المساجد، وہ کامیاب ہے جو مسجد کو تعمیر کرتا ہے، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَائِدًا، اور وہ بھی کامیاب ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے کھڑے بیٹھ کر بھی اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کھڑے ہو کر بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَبِيتُ اللَّيْلَ عَنْهُ رَاقِدًا، اور وہ بندہ بھی کامیاب ہے جو راتوں کو جاگتے ہوئے اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ جب لوگ سو جاتے ہیں تو وہ سوتا نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں جاگتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہے، مسجد کی تعمیر کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، کھڑے بیٹھے جب وقت ملے اس کی تلاوت کرنے والا، اور راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، یہ کامیاب ہے۔ یہ اشعار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زبان مبارک سے اس کو پڑھتے جاتے اور صحابہ کرام کو جوش اور جذبہ دلاتے جاتے اور خود اس تعمیر میں شریک ہوتے جاتے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رجز کا یہ شعر پڑھ لیتے۔ رجز کے معنی فخر کے ساتھ، یہ شعر آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جذبہ دلانے کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، کہ اے اللہ بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یار اے میرے مولا تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے، ان کو بخش دے۔ یہ اشعار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پڑھتے اور جوش اور جذبہ دلاتے۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تعمیرات میں مسجد کی کتنا نبی پاک کو اس کی محبت تھی، اور صحابہ کرام کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسا جوش اور جذبہ دلایا کرتے تھے۔ آپ تعمیرات کے متعلق قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھیں گے، کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مسجد کی تعمیر کرنے والوں کے لیے ایمان والا ہونے کی گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک مسجدوں کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں۔ مسجدوں کو یہاں سے علماء کرام نے یہ بھی لیا کہ مسجدوں کو آباد بھی وہی لوگ کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جن کے دل میں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہوگا، وہی لوگ مسجدوں کی تعمیر بھی کرتے ہیں، اور جب تعمیر ہو جاتی ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ اس کو مسجد کو آباد بھی رکھتے ہیں، صرف بنا کر چھوڑ نہیں دیتے۔ آباد رکھنے سے متعلق 5 وقت کی نماز اس کے اندر ہوتی رہتی ہے، دیگر عبادات ذکر و اذکار اس مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان والوں کی ہونے کی نشانی ہے، ایمان والا ہی مسجدوں کو تعمیر کرتا ہے اور ایمان والا ہی مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا کہ جو تمہیں اگر دیکھنا ہے کہ کوئی ایمان والا ہے یا نہیں، اس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کتنی اللہ سے اس کی محبت ہے، تو تم یہ دیکھو کہ وہ بندہ مسجد میں کتنا آتا جاتا ہے۔ جو بندہ پابندی کے ساتھ اللہ کے گھر میں آتا جاتا ہے، تم اس کے ایمان کی گواہی یوں ہی دے دو کہ وہ ایمان والا ہے۔ اب ہمیں احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو کتنی مسجدوں سے محبت ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو روزانہ 5 وقت مسجد کو آتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو صرف مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو جمعہ کو آتے ہیں تو پھر جمعہ ہی کو آتے ہیں؟ تو یہ ہر ایک کے ایمان کی احتساب حساب لگانے کے لیے نبی پاک نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے دل کے اندر ایمان کتنا ہے، تمہارا رب سے کنیکشن کتنا مضبوط ہے۔ جتنا کنیکشن مضبوط ہوگا، جتنا اعلیٰ درجے کا ایمان ہوگا، جتنا کامل تمہارا ایمان ہوگا، تم اتنا مسجد کے اندر آیا جایا کرو گے۔
جتنا تمہارے ایمان کے اندر کمی ہوگی تم اتنا ہی مسجدوں سے دور ہوگے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسجد کو نہیں آتا، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم مسجدوں کو نہ آئے، اصل میں یہ ہے کہ اللہ ہم کو لانا نہیں چاہتا، اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا۔ اگر اللہ ہم سے محبت کرتا ہوتا، آپ دیکھ لے، اگر آپ سے کئی دوست ہوں گے، ہزاروں دوست ہوتے ہیں، کئی کسی کے سووں میں دوست ہوتے ہیں، لیکن ہر کسی سے روزانہ ملاقات ضروری نہیں ہے۔ روزانہ ملاقات اسی سے ہوتی ہے جس سے آپ کی زیادہ محبت ہوتی ہے، جس سے آپ کا زیادہ قرب ہوتا ہے، جو آپ کو زیادہ چاہتا ہے یا آپ اس کو زیادہ چاہتے ہیں۔ تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ میں دوستوں سے جن سے زیادہ محبت ہے انہی سے روزانہ ملتا ہوں، چاہے مجھ کو اس کے لیے سفر کر کے جانا پڑے۔ ہوتا ہے بعض دوستوں کا گھر دور ہوتا ہے یا وہ سفر کر کے ہمارے پاس آتا ہے، تو یہ علامت ہے کہ وہ دوست ہم سے محبت کرتا ہے، ہم جاتے ہیں تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو مسجدوں میں آنا بھی یہی علامت ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ ہم کو بلاتا ہے تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم مسجدوں کو نہیں آتے، مسجدوں کو آباد ہم نہیں کرتے، تو یہ اللہ سے ہمارا کنیکشن لوز ہے، بہت تھوڑا کنیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہمارا مضبوط نہیں ہے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ جس کا ایمان کامل ہوگا وہ مسجدوں کو آباد بھی کرے گا، مسجدوں کی تعمیر بھی کرائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں تو بے شمار احادیث مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجدوں کو تعمیر کرنے اور مسجدوں کو آباد کرنے کے متعلق ارشاد فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ جب یہ مسجد جو زمین کی ابھی میں نے ذکر کیا، سہل اور سہیل سے نبی پاک نے خرید لی، حضرت ابو بکر کو کہہ دیا کہ اس کی رقم ادا کر دو۔ اس کے بعد پھر مسجد کو جب صحابہ کرام کی آمد و رفت ہونے لگی، جگہ کم پڑنے لگی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ مسجد کی اور تعمیر کی جائے اور اس کو بڑا کیا جائے، اس کو اور وسیع کیا جائے، پھیلایا جائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سامنے جگہ تھی اس جگہ والے کو بلایا اور کہا کہ تم یہ جگہ مسجد کے لیے دے دو۔ اس نے کہا کہ یہ میری جگہ ہے، اسی سے مجھے کچھ آمدنی آتی ہے اور میرے چھوٹے بچے ہیں، ہم اسی میں گزارا کرتے ہیں، میں یہ زمین بیچ نہیں سکتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جانے دیا۔ یہ بات چلتے چلتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، تو حضرت عثمان غنی اس شخص کے پاس گئے، وہ مسجد کو جتنا دام وہ مانگ رہا تھا اس کو ادا کیا، اور ادا کر کے وہ مسجد کی زمین خرید کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کے پاس آئے۔ اور وہاں یاد رکھے جب نبی پاک نے اس کو بلایا جس کی زمین تھی، اس کو کہا کہ تم یہ مسجد کا حصہ دے دو، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرے زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، اگر یہ دے دوں گا تو میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک نے اس کو جانے دیا۔ حضرت عثمان کو یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی مسجد کے لیے زمین دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر جنت میں گھر بنائے گا، جنت میں زمین دے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ جگہ خرید کر حضرت عثمان آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اس شخص سے یہ کہا کہ اگر وہ زمین مسجد کے لیے دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر دے گا، تو کیا یہ بات اسی کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ سب کے لیے ہے، جو مسجد کے لیے تعمیر کرے گا، مسجد کے لیے جگہ دے گا، مسجد میں کچھ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے وہ زمین اس سے خرید لی ہے اور میں مسجد کے لیے اس کو وقف کرتا ہوں۔ یہ تو نبی پاک کے دور میں ہوا۔ پھر بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسجد نبوی جو بنی ہوئی ہے یہ بڑی چھوٹی تھی۔ آپ سیرت کے درس میں مسلسل آ رہے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی پہلی مسجد تھی، 10 بائی 10 کی پہلے مسجد تھی۔ اس کے بعد وہ ایکسپینڈ ہوتے ہوتے بڑی ہوتے ہوتے آج جتنی بستی تھی مدینہ منورہ کی وہ ساری اس مسجد کے اندر آ گئی، اتنی ہی مدینہ کی بستی تھی۔ اس کے بعد مدینہ آگے نہیں تھا، آج وہ شہر مدینہ بن گیا، وہ مسجد نبوی بن گئی، پورا مدینہ کی جو بستی تھی وہ مسجد نبوی بن گئی۔ تو یہ ایکسپینڈ ہوتے ہوتے ہر دور میں بڑھتی چلی گئی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب ظاہری طور پر یہ نہیں ہے کہ مسجد بڑی ہو یا عالی شان ہو تب ہی اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بنائے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بڑی مسجد ہوگی تو ہی بڑا گھر اس کو دیا جائے گا. نبی پاک فرماتے ہیں کہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر کا وعدہ کیا. اور ایک روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم غریبوں کے لیے ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم اکیلے ٹہر کر پوری مسجد بنا سکیں. لاکھوں کروڑوں روپئے اس میں خرچ ہوتے ہیں لگتے ہیں, اتنا ہم خرچ نہیں کر سکتے. ہم غریبوں کے لیے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے. اب پرندے کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے آپ اندازہ کریں, اتنی مسجد ہو سکتی ہے. اس سے متعلق محدثین فرماتے ہیں کہ کوئی مسجد کی جگہ کے لیے آدھی اینٹ دے, مسجد تعمیر کرنے کے لیے آدھی اینٹ دے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا. روایتوں میں آتا ہے, ایک روایت کے مطابق ہارون رشید خلیفہ گزرا ہے مسلمانوں کا, اس کے متعلق یا ایک عرب کے بڑے مالدار شخص کا یہ واقعہ آتا ہے کہ اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اللہ کے گھر کی تعمیر کروں گا اور اس تعمیر میں کسی سے کوئی معاوضہ, کوئی پیسہ, کوئی چندہ نہیں لوں گا, سارا خرچہ میں اپنے مال سے کروں گا, اپنے پیسوں سے وہ مسجد بناؤں گا. اس نے جگہ خریدی اور اس جگہ پر تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا. دو الگ الگ روایتیں آتی ہے. پہلے میں خلیفہ ہارون رشید کا وہ واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں, پھر اس کے بعد وہ ایک عرب کے بزرگ کا واقعہ بھی آپ کے سامنے کچھ ذکر کر دیتا ہوں. تو خلیفہ ہارون رشید نے یہ طے کر لیا کہ کسی سے کوئی مال نہیں لوں گا. تو ایک بوڑھا شخص خلیفہ کے پاس آیا, اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں, میرے پاس تھوڑی سی اینٹیں ہیں, میں مسجد کی تعمیر کے لیے اس کو دینا چاہتا ہوں. خلیفہ نے کہا کہ میں کسی سے کچھ لینا نہیں چاہتا, میں ساری مسجد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خود اپنے پیسوں سے بنانا چاہتا ہوں. وہ بڑا اصرار کرنے لگا وہ بوڑھا شخص, لیکن خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا. جب وہ شخص واپس جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ مسجد کی جگہ پر کچھ اینٹیں رکھی ہوئی ہے تعمیر کے لیے. وہ جاتے جاتے اس طرح کیا کہ جس طرح لوگ ٹھوکر لگ کر گر جاتے ہیں وہ گر گیا اور مسجد کی اینٹوں میں اپنی اینٹیں ملا دی اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا. اب وہ اینٹیں ان اینٹوں کے اندر مل گئی, مسجد کی تعمیر ہو گئی, مسجد شاندار طریقے سے تعمیر ہو گئی. ایک رات خلیفہ سویا تو خواب میں اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے محلات کا نظارہ کروایا. بڑا عالی شان محل اس کو دکھایا گیا. اس نے فرشتوں سے خواب میں پوچھا کہ اے فرشتوں یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتے کہنے لگے کہ اے ہارون رشید, تم نے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے بدلے تمہیں یہ عالی شان محل اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمانے والا ہے. تو خلیفہ وہ محل کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا. اس نے دیکھا کہ اس کے محل کے بازو ہی میں ایک اور محل ہے جو اس سے تھوڑا چھوٹا ہے. خلیفہ نے پوچھا فرشتوں سے, اے فرشتوں یہ محل کس کا ہے؟ تو خلیفہ کو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ محل اس شخص کا ہے جو تمہارے پاس کچھ اینٹیں لے کر آیا تھا. تو خلیفہ نے کہا کہ میں نے تو اس سے وہ اینٹیں نہیں لی. اس نے فرشتوں نے جب اس کو سارا معاملہ بیان کیا کہ تم تو اپنے محل میں تھے, وہ راستے میں جا رہا تھا, اس نے اس طرح سے معاملہ کیا اور وہ اینٹوں کے اندر اپنی اینٹیں ملا دی, چلا گیا. وہ اینٹیں اس کی مسجد کی تعمیر میں لگ گئی. ان اینٹوں کے عوض اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ محل دیا ہے. تو آپ سوچیں کہ اینٹ دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے محل تیار کیا. اور اس کے عرب کے مشہور بزرگ کا وہ واقعہ آتا ہے کہ اس کا بھی معاملہ یہی ہوا کہ وہ چاہتا تھا کہ صرف اپنے پیسوں سے مسجد کی تعمیر کرے. سارے زمین کو خریدا, انجینئرز کو بلایا, تعمیر مسجد کی ہونے لگی. مسجد کی تعمیر کا سلسلہ چل رہا ہے, ختم تک وہ تعمیر کا سلسلہ پہنچ گیا. اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شاندار محل خواب میں دکھایا. اس نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کا محل ہے جو آپ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے لیے دنیا میں گھر بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو یہ آپ کا گھر جنت میں ہوگا. اسی کے بازو ایک اور محل تھا. تو اس نے پوچھا اس بزرگ نے عرب کے کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم جو مسجد بنا رہے ہو اسی میں ایک عورت نے تھوڑا سا حصہ ڈالا ہے, اس کا یہ محل ہے. تو اس نے پریشان ہوا, کہنے لگا کہ میں نے تو کسی سے کوئی مدد نہیں لی, کوئی پیسہ نہیں لیا, سارا کا سارا میں اپنے خرچ پر یہ کام کر رہا ہوں, کیسے کسی کا حصہ شامل ہو سکتا ہے؟ دوسرے دن جب وہ نیند سے بیدار ہوا, تمام لوگ جو اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیے ہوئے تھے ان کو بلایا, انجینئرز تھے, مزدور تھے, ان لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ اے لوگوں بتاؤ, میں نے تو کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا, جتنی رقم لگ رہی ہے میں اپنے ذاتی
خرچ سے اس کو ادا کر رہا ہوں، کیا تم لوگوں نے کسی سے کوئی پیسہ لے کر اس مسجد کی تعمیر میں شامل کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی پیسہ کسی سے نہیں لیا۔ نہیں، اس نے کہا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، صحیح بتاؤ۔ تو کچھ مزدور تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم مسجد کی تعمیر کے وقت جو مٹی ملائی جاتی ہے اس کو ملانے کے لیے پانی لا رہے تھے اور ہماری بالٹی جو تھی ٹوٹ گئی، اب وہ اس قابل نہیں رہی کہ پانی لایا جائے۔ وہاں سے ایک بڑھیا کا گزر ہو رہا تھا، اس نے دیکھا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو اس نے اپنے بالٹیوں میں سے ایک بالٹی ہم کو دے دی، ہم نے اس کی بالٹی استعمال کر لی، مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ اس بڑھیا کو تلاش کر کے لے کر آؤ۔ اس بڑھیا کو تلاش کر کے لایا گیا۔ اب وہ شیخ 5 درہم سے بولی لگائی اس کی ڈول کی، اس بالٹی کی۔ اس نے کہا کہ تم نے ہم کو بالٹی دی ہے، ہم اس کے بدلے تم کو یہ 5 درہم دیتے ہیں۔ 1 درہم 2 درہم کی ہوگی بہت، 5 درہم، بڑھتے بڑھتے 10 درہم، یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ 10 لاکھ درہم تک اس بالٹی کی بولی لگائی گئی۔ اس عورت سے یہ تک کہا گیا کہ تم اس بالٹی کے بدلے 10 لاکھ درہم لو۔ اس نے اس شخص سے کہا کہ اے شخص، آپ بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو خواب کل رات آپ کو دکھایا ہے وہی خواب مجھے بھی دکھایا ہے، میں اس بالٹی کے پیسے لے کر اس محل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو دیکھے اس نے کچھ نہیں کیا، جاتے جاتے صرف ایک بالٹی دے دی اللہ کی رضا کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس شخص کے برابر اجر اس کو عطا فرما رہا ہے جو سارا خرچ لگا کر مسجد کی تعمیر کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہوں گے، ان میں سے 4 کی نبی پاک نے مثال دی کہ ایک وہ شخص ہوگا جس کے پاس علم ہوگا اور مال بھی ہوگا، وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ درجات پر فائز فرمائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جس کے پاس مال نہیں ہوگا لیکن علم ہوگا، لیکن وہ یہ تمنا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کرے تو جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر رہا ہے اس کی طرح میں بھی صدقہ و خیرات اللہ کی بارگاہ میں کروں گا۔ نیت اس کی خالص ہو، ایسا نہیں کہ مال آنے سے پہلے یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، مال آ جائے تو سارا ہڑپ کر لے، عیاشی میں اس کو لگا دے۔ خالص نیت ہوگی کہ اگر اللہ مجھ کو بھی مال دے تو میں اس مالدار شخص کی طرح اللہ کی راہ میں یہ مال لگاؤں گا۔ اگر اس کی نیت خالص ہوگی تو کل قیامت کے دن یہ جو مالدار شخص ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جا رہا تھا، وہ شخص جس کے پاس مال نہیں تھا لیکن اس کی نیت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک مقام پر رکھے گا، دونوں کو ایک درجات میں اللہ فائز فرمائے گا۔ اور 2 شخصوں کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا لیکن اس مال کو اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی میں وہ استعمال کرے گا، گانے بجانے میں، عیاشی میں اس کو استعمال کرے گا، تو جہنم کے جس گڑھے میں وہ ہوگا، جس درجے میں وہ ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس اللہ نے مال نہیں دیا لیکن وہ یہ تمنا کرے کہ اگر اللہ مجھے مال دے، میرے پاس بھی مال ہوتا تو کاش میں بھی ایسے ہی عیاشی کرتا۔ اس کے پاس مال نہیں تھا، اس نے دنیا میں عیاشی نہیں کی لیکن اس کی نیت غلط تھی، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو جہنم میں اسی درجے میں رکھے گا۔ تو نیتوں کا بڑا دار و مدار ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام چیزوں کا دار و مدار جو ہے آپ کی نیت اور آپ کے اخلاص، آپ کے خلوص پر آ کر ٹک جاتا ہے۔ تو یہ سارے واقعات سنانے بتانے کا مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ اس مسجد حاضہ کی تعمیری کام کا سلسلہ ہونے والا ہے۔ یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس جگہ کی بات چیت ہوئی ہے، کچھ رقم بیانے کے طور پر ادا کر دی گئی ہے اور کچھ وقت کی مہلت مانگی گئی ہے۔ اس مسجد کو بڑا کرنے کا، توسیع کرنے کا اس کا ارادہ ہے، بہت ساری قطیر رقم کی درکار ہے۔ ہم آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ اپنے طور پر، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے طور پر جتنا ہو سکتا ہے اس مسجد کے تعمیری کام کے سلسلے میں آپ حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپے دیں، ہزاروں روپے دیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے خلوص دل کے ساتھ جو دے سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے آپ مسجد کے تعمیراتی کام میں حصہ لیں۔ انتظامی کمیٹی آپ مسجد سے ملے یا بعد نماز جمعہ شاید وہ چندہ وغیرہ ہوگا، آپ اس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، یا آپ زیادہ رقم بعد میں لا کر دینا چاہتے ہیں تو انتظامی کمیٹی سے آپ ملاقات کر کے اس رقم کو ان کے حوالے کر سکتے ہیں، یا آپ کا کوئی اور
معاملہ ہے، آپ زیادہ رقم کسی اور کام سے آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ انتظامی کمیٹی سے ملاقات کر کے اس رقم کو بھی آپ ان کے حوالے کر سکتے ہیں۔ تو جتنا آپ حصہ لیں گے، جتنی آپ کی خالص نیت ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب پلٹ کر میں آتا ہوں اس آیت پر جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے یا 1 دانہ خرچ کرتا ہے، دانے کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی سورہ بقرہ میں، کہ جو 1 دانہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ محض اللہ کی رحمت پر ہے، اور جس کی نیت خالص ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بھی عطا فرما سکتا ہے۔ تو آپ کی نیتوں پر، آپ کے قلوب پر یہ اعمال کا انحصار ہے۔ آپ جس خلوص کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، 700 تک کا تو اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا ہی دے گا۔ اب آپ کی نیت جتنی اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت بعید نہیں ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ صرف 700 ہی دے گا، اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے 7 لاکھ 7 کروڑ درجے بھی آپ کو بہترین اجر اس کا عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت پر ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آپ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ اس کا ثمرہ آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔